کاش کہ تو نے رب کی واہی سمجھی ہوتی، رب تبارک و تعالیٰ کا عشق اور اس کی محبت آئی ہوتی، تو پھر ان لیلاؤں کی محبت میں کبھی بھی دل جو ہے وہ ہمارا مگن نہ ہوتا۔ اگر ایک حرف، لفظ نہیں، لفظ بڑا ہوتا ہے بھائی، حرف کے بدلے میں جو گندی نیت کے ساتھ بولا جائے کسی لڑکی کے ساتھ، خاتون کے ساتھ، ایک حرف کے بدلے میں اگر 1000 سال جہنم جلنا پڑے تو پھر وہ ذرا حساب لگائیں جو ہر وقت واٹس ایپ پہ لگے رہتے ہیں۔ گندی نیت کے ساتھ کسی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا جائے، بتائیں، کلمات تو بہت زبردست ہیں لیکن چونکہ نیت گندی ہے تو یہی کلمات اسے جہنم لے جائیں گے۔ جوانوں، آج ہی توبہ کریں، آج ہی اپنے آپ کو تیار کریں کہ میں نے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، فرمایا کہ جن کو علم دیا گیا ہے انہی کے درجے بلند کیے گئے ہیں۔ یعنی آیہ مبارکہ نے بڑے دو ٹوک انداز میں یہ فرما دیا، یہ بتا دیا کہ جس کے پاس علم ہے درجہ اسی کا بڑا ہے۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ ہمیشہ علم کی قدر جو ہے وہ اس شے کے ساتھ بڑھتی ہے جس چیز کے متعلق اس نے علم پایا ہے نا، وہ شے جتنی بڑی ہوگی اتنا اس کا علم بڑا ہوگا، جتنا علم بڑا ہوگا اتنا وہ بندہ اس علم کا جاننے والا بڑا ہوتا جائے گا۔ اب مثال کے طور پر ایک ہے مخلوق، ایک ہے خالق۔ ایک بندے کا جو علم ہے وہ مخلوق کے متعلق ہے، وہ مخلوق کو جانتا ہے۔ مثال کے طور پر سائنس کا علم جو ہے یہ تو مخلوق کے متعلق ہے، نہیں سمجھ آ رہا؟ سائنس کا علم جو ہے وہ مخلوق کے متعلق ہے، اور ایک طرف وہ بندہ ہے جو مخلوق کو جانتا ہے، ایک طرف وہ بندہ ہے جو خالق کو جانتا ہے۔ تو بتائیں علم کس کا بڑا ہوا؟ جو خالق کو جاننے والا ہے اس کا علم بڑا ہوا۔ سمجھ آ رہے ہیں نا جی؟ مثال کے طور پر ایک بندہ وہ ہے جو طب جانتا ہے، میڈیکل پڑھا ہوا ہے، وہ انسان میں موجود بیماریوں کو پہچانتا بھی ہے اور ان کا علاج بھی تجویز کرتا ہے، یعنی کہ تشخیص بھی ہے اور تجویز بھی ہے۔ ایک بندے نے بیماریوں کا پڑھا ہوا ہے، ایک بندے نے شریعت کا پڑھا ہوا ہے۔ شریعت وہ علم ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک لے جانے والا علم ہے، اور اس میں آداب سکھائے جاتے ہیں کہ بندہ مومن جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک کیسے جا سکتا ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ سویرے سویرے اٹھ کے اپنی کلینک کھولتا ہے اور لوگوں کے پیشاب چیک کرتا ہے، ان کی نبض چیک کرتا ہے، اور دوسرا بندہ وہ ہے جو سویرے سویرے لوگوں کو کھڑا کر کے صف میں ان کی ترتیب لگا کے ان کو ایسے سیٹ کر کے کھڑا کرتا ہے، یار تم نے رب کی بارگاہ میں ایسے کھڑے ہونا ہے۔ بتائیں معلومات کس کی بڑی ہوئی پھر؟ جو رب کی بارگاہ میں لوگوں کو ترتیب کے ساتھ کھڑا کر کے ان کو ادب سکھا کے تم نے رب کی بارگاہ میں یوں کھڑے ہونا ہے، وہ بڑا ہوا، یا پھر لوگوں کی بیماریاں جاننے والا بڑا ہوا؟ اچھا ایک منٹ سنیں ذرا، ایک ہے بیماری جسم کی، ایک ہے بیماری روح کی۔ جسم کی بیماری دور ہو جائے تو بندہ چلنے پھرنے جوگا ہو جاتا ہے، لوگوں سے ملاقات کرنے جوگا ہو جاتا ہے، سفر کرنے جوگا، کام کرنے جوگا ہو جاتا ہے۔ اور روح کی بیماری دور ہو جائے تو بندہ رب کی بارگاہ تک پہنچنے جوگا ہو جاتا ہے۔ اب بتائیں دونوں میں سے کون سا طبیب بڑا ہوا؟ ہے جی، طبیب وہ آپ کی نگاہ میں وہی بڑا ہے، ہماری نگاہ میں وہی بڑا ہے جو ہمیں چلنے پھرنے جوگا کر دے۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، حقیقت کے اندر کیونکہ بخار دور ہوا، ہم اپنوں کو ملنے جوگے ہو گئے، رشتہ داروں کو ملنے چلے گئے، کام کر لیا، دنیا کما لی، پیسے کما لیے، دولت کما لی، لیکن بندے کی روح کی بیماریاں دور ہو گئی تو بندہ سیدھا رب کی بارگاہ تک پہنچ گیا۔ تو بتائیں مخلوق کو ملنے والا بندہ شفا پانے کے بعد مخلوق کو ملنے والا بڑا بندہ ہوا، یا پھر وہ بندہ بڑا ہوا جس نے بندے کو اس کی بیماری دور کر کے رب کی بارگاہ تک پہنچا دیا ہے، وہ بڑا ہوا بندہ۔ سمجھ آ رہا ہے نہیں سمجھ آ رہا بھائی؟ تو یہ اب ایک بندہ وہ ہے جو طبیب ہے جی،
بیماریوں کا طبیب ہے، ڈاکٹر ہے. وہ جسم کی بیماریاں دور کرتا ہے، اس کو جسم کی بیماریوں کی پہچان ہے، کون کون سی بیماری ہے، اور اس کو پھر دوائیوں کی پہچان ہے، کون سی دوائی کھائے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر حکیم ہے تو وہ جانتا ہے اس کو فلاں بیماری ہے، فلاں بوٹی رگڑ کے دیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، فلاں بوٹیاں رگڑ کے اکٹھی پلائیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. قربان جائیں. پھر ایک وہ بندہ ہے جو دل کا طبیب ہے، دل کی بیماریاں دور کرتا ہے. بندہ مومن میں یہ ذہن میں رہے بھائی، اتنا بیمار بندے کو جسمانی بیماری نہیں کرتی جتنا بیمار بندے کو روحانی بیماری کرتی ہے. میں آپ کو تھوڑی سی مثال دیتا ہوں. اتنا بخار والا بندہ بھی الجھن میں نہیں ہوتا. بخار ہو جائے نا اتنا بندہ پریشان وہ بھی نہیں ہوتا جتنا وہ بندہ ہوتا ہے کہ کسی کو دیکھ لے، اس کا اپنا بھائی ہے یا کوئی رشتہ دار ہے، وہ 4 پیسے کما لے تو اس کو الجھن ہونی شروع ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اس کو حسد کہتے ہیں، جیلسی کہہ لیں، وہ ہو جاتی ہے. اب اتنی تکلیف میں وہ بندہ بھی نہیں ہے جو بخار میں مبتلا ہے، جتنی تکلیف میں یہ بندہ مبتلا ہو گئی. یار اس نے کیسے کما لیا؟ ایک ہر وقت پریشان رہے گا، ہر وقت سوچتا رہے گا. اپنے بھائی کو دیکھے گا نا ہنستے ہوئے، اس کو تب بھی پریشانی ہوگی. اس کو دیکھا کہ وہ اچھی روٹی کھا رہا ہے تب بھی پریشان ہوگا. بتائیں یہ بیماری دل کی بیماری ہے. اور ہمارا آج کا المیہ یہ ہے، ہمیں بخار ہو جائے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس، نزلہ زکام ہو جائے تو فوراً طبیب کے پاس جاتے ہیں. لیکن دل ہمارا بیمار ہو گیا ہے، کبھی ہم نے پوچھا ہی نہیں یار اس کا بھی کوئی طبیب ہے، دل کا بھی کوئی ڈاکٹر ہے جو ہمارے دل کو صاف کر دے. دل کو بیماریاں پتہ کون کون سی ہوتی ہیں؟ ہمارے بزرگوں نے جو دل کی اکیلی دل کی بیماری ہیں ان کی تعداد جو لکھی ہے وہ 40 سے زائد بنتی ہے. 40 سے زائد بنتی ہے، ہمیں پتہ ہی کیوں نہیں. لیکن باقی جو بیماریاں ہمارے جسم کو لگتی ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، اس کے ڈاکٹروں کو بھی پتہ ہے کس جگہ ڈاکٹر بیٹھتا ہے، کس جگہ اس کا اچھا علاج ہوتا ہے، کس کی دوائیاں اچھی ہوتی ہیں. دل کا مسئلہ ہو گیا تو کارڈیالوجی جانا ہے، کوئی اور مسئلہ ہو گیا تو فلانے ہسپتال جانا ہے، بچہ بیمار ہو گیا تو چلڈرن جانا ہے. ہوتا نہیں ہوتا؟ سب پتہ ہوتا ہے. لیکن میں سچی بتاؤں، بیمار دل ہر بندے کے پاس ہے. بیماری ایک نہیں، ساری بیماریاں تقریباً ہمارے دل کو لگی ہوئی ہیں. لیکن کسی بندے کو یہ فکر ہی کو نہیں یار ہم نے اپنے دل کی اصلاح بھی کروانی ہے نہیں کروانی، اپنے دل کا علاج بھی کروانا ہے نہیں کروانا. سمجھا رہا ہے نہیں سمجھا رہا؟ تھوڑی سی مثال میں اور دوں آپ کو. ایک ہے جسم کا سردار جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے. وہ کیا ہے؟ دل ہے. جسم سارے کا سارا محکوم ہے، دل حاکم ہے. بتائیں نا یار، رعایا بیمار ہو تو دوائی لی جائے، حاکم بیمار ہو تو بندہ دوائی نہ لے. نہیں سمجھا؟ حالانکہ حاکم جو ہے اسی نے تو ساری رعایا کو کنٹرول کرنا ہے، اسی نے تو پوری رعایا کو قابو کرنا ہے، اسی نے تو پوری رعایا کو چلنا سکھانا ہے. یہاں معاملہ یہ ہوا ہے حاکم بیمار پڑا ہوا ہے، بیماری پہ بیماریاں پڑی ہوئی ہیں اس پر. اور نعوذ باللہ میرے آقا علیہ السلام نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ جس بندے کے گناہ کرتا ہے ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے، مگر توبہ کر لے تو وہ مٹا دیا جاتا ہے، دل صاف کر دیا جاتا ہے. اگر توبہ نہ کرے تو فرمایا کہ جب دوبارہ پھر گناہ کرتا ہے ایک اور کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں ایسا ایسا پھر اس کا دل سارا کالا ہو جاتا ہے، دل کو پھر زنگ لگ جاتا ہے. بتائیں اب دل کے زنگ کو دور کرنے کا طریقہ پتہ کیا بتایا حضور نے؟ حضور فرماتے ہیں ہر شے کو زنگ لگ جاتا ہے، دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، میں کہ اس کا زنگ جو ہے وہ دور ہوتا ہے، اس کا علاج جو ہے وہ رب کے ذکر میں ہے. کس میں ہے؟ رب کے ذکر میں ہے اس کا علاج. اور وہ علاج کرنے والا طبیب بھی چاہیے بھائی. نہیں سمجھ آیا؟ مثال کے طور پر یہ کھڑکی ہے، اس کو زنگ لگ جائے، سائیکل لگ جائے، اس کو سائیکل سواد کے ساتھ اور موٹے کاف کے ساتھ ہے، اس کو زنگ لگ جائے تو بتائیں وہ زنگ کیسے دور ہوگا؟ ہر بندہ گھر میں دور کر سکتا ہے زنگ اس کا؟ یہ اس کا ماہر لائیں گے ہم. یہ ہیٹر خراب ہو جائے ہر بندہ نہیں بنا سکتا اس کو، اس کا ماہر آئے گا. تو بھائی دل کو زنگ لگ گئے اس کا ماہر بھی ڈھونڈیں جو دل کو اس کی بیماریوں سے پاک کر کے اس کو آئینہ بنا دے تاکہ یہ دل جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کا عرش بن سکے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا قلوب المومنین عرش اللہ،
کہ یہ بندہ مومن کا جو دل ہوتا ہے نا، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی تجلی گاہ ہے. پتہ ہے نا یار، یہاں آپ کو پتہ ہے گائے بھینس کے باڑے ہوں گے. ہمارے جو گجر بھائی ہوتے ہیں انہوں نے گائے بھینس رکھی ہوتی ہیں، دودھ وغیرہ دیتے ہیں. کوئی بندہ برتن لے کے چلا جائے، گندا برتن ہے، مٹی والا برتن لے کے چلا جائے کسی بندے کے پاس، وہ جا کے کہے جی 500 کا دودھ ڈال دیں، وہ کہے نہیں جی یہ برتن آپ کا گندا ہے، پہلے دھو کے لائیں. وہ کہے میں 1000 روپے دیتا ہوں ڈال دیں، کبھی ڈالے گا وہ دودھ اس میں؟ وہ کیوں نہیں ڈالے گا؟ حالانکہ وہ یہ بھی تو کہہ سکتا ہے نقصان اس کا اپنا ہے، میرا کہاں نقصان ہوگا، اس کا اپنا نقصان ہوگا. لیکن اس کے باوجود وہ دودھ نہیں ڈالتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ تو ناقدرہ ہے، اس کو دودھ کی قدر نہیں ہے، مجھے تو قدر ہے نا دودھ کی، مجھے تو قدر ہے دودھ کی. مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیسے جناب جا کے کھیتوں میں ہل چلائے، کیسے وہاں بیج ڈالا، کیسے میں نے گھاس اگایا، کیسے میں نے گھاس کو کاٹا وہاں سے، پھر میں نے آ کے یہاں مشین چلائی، اس کو پھر باریک کیا، پھر میں نے اس میں توڑی ڈالی، پھر میں نے اپنے جانور کو ڈالی، پھر میں نے کھل کھلائی، پھر میں نے بنولا کھلایا، پھر میں نے اس کو چوکر کھلایا. کھلانے کے بعد پھر اس کی سردی گرمی کا حساب رکھا، میں نے اس کا خیال بھی رکھا جانور کا، پھر میں نے دودھ دوہا. یہ اللہ تعالیٰ کی ہزار نعمتوں پر بھاری نعمت ہے، میں اسے ضائع کیسے کر دوں؟ بتائیں یار، ایک دودھ کو ایک بندہ جو ہے وہ گندے برتن میں نہیں ڈالتا، وہ بندہ جو سمجھدار ہی کوئی نہیں، نکما سا بندہ ہے، وہ اپنا دودھ جو ہے وہ نہیں ڈالتا ایک میلے گندے برتن کے اندر. بتائیں رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور رب تبارک و تعالیٰ کی محبت کا جو نور ہے، کیا خیال ہے وہ گندے دل میں کیسے آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا بھائی. تو اس لیے ہمیں طبیب ڈھونڈنا ہوگا، ایسا ماہر ملے جو ہمارے دل کی گندگی کو دور کر دے. اور اللہ نے یوں ہی نہیں فرمایا اوت العلم درجات، جن کو علم دیا گیا ہے نا ان کے درجے اونچے کیے گئے ہیں، ان کے درجے بلند کیے گئے ہیں. تو بھائی درجے اسی کے بلند ہوتے ہیں جس کے پاس علم ہو، اور جس کا علم، جس کا یعنی کہ معلوم اونچا اس کا علم اونچا، جس کا علم اونچا اس بندے کا پھر مقام اونچا، اس علم کو جاننے والا اونچا. مثال کے طور پر جیسے آج ہمارے ہاں جو دل کے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ مہنگے ہوتے نہیں ہوتے؟ مہنگے ہوتے ہیں. کیوں مہنگے ہوتے ہیں؟ ایک بندہ وہ ہے جو ٹانگ کا آپریشن کر دیتا ہے، وہ اتنا مہنگا نہیں ہوگا جتنا دل کا آپریشن کرنے والا مہنگا ہوگا. اسے پتہ ہے بھائی پورے جسم میں نازک شے ہے جی، اس بیماری کو ہر بندہ ہاتھ بھی نہیں ڈالتا، دل کے معاملے کو اسپیشلسٹ بندہ یہ ہاتھ ڈالے گا. تو پیارے بھائیوں، یہ دل جو ہے نا صرف یہی نہیں کہ یہ جسم اللہ تعالیٰ نے دل اس لیے نہیں دیا کہ تمہارے جسم کو خون سپلائی کرے، یا تمہارے جناب تخیلات جو باقی چیزیں تمہاری جو ہیں وہ ساری کی ساری اس میں گھومتی رہیں. تمہارا دل کیا برگر کھانے کو، تمہارا دل کیا شاورما کھانے کو، چلو بھی دل کر رہا ہے کھانے جا رہے ہیں. نہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے یہ دل عطا اس لیے فرمایا ہے تاکہ بندہ مومن جو ہے اس کو صاف اور پاک رکھے، تاکہ اس کے دل کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کی محبت کی تجلی آ سکے، رب کی محبت آ سکے دل میں. آج جو ہے سچی بات ہے ہمارے دل میں باقی ساری محبتیں ہیں، محبت نہیں ہے تو مولا کی محبت کو نہیں، اللہ کی محبت کو نہیں. اور یہ وہ محبت ہے جس کے معاملے میں ہم تقریباً بے پرواہ ہو چکے ہیں. ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے اس کو دیکھ لیں، وہ دنیاوی لیلاؤں کے پیچھے بھاگ رہا ہے. یار کاش کہ تو جو خالق اور مالک ہے اس کی محبت کو بھی دل میں جگہ دے. آج لڑکے نوجوان فخر سے کہتے ہیں میرے پاس اتنے رابطہ نمبر ہیں، میرے اتنا جناب یہ ہے، میرے اتنے معاملات ہیں. یار کاش کہ تو کبھی بیٹھ کے خالق اور مالک جو ہے اس کی محبت بھی کبھی مانگ رب تبارک و تعالیٰ سے، کبھی محاسبہ بھی کر. کب تک اس طرح گند کے پیچھے بھاگتا رہے گا یار تم؟ اگر رب تبارک و تعالیٰ نے یہ حساب لے لیا نا تم سے قیامت والے دن، ہاں بھی بتا، میں آپ کو یہاں بتاؤں ایک بات، اللہ اکبر کبیرہ. حضرت امام ابن جوزی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی کو، ادھر غور سے سننا بھائی نوجوانوں، محدث ابن جوزی فرماتے ہیں جو شخص گندی نیت کے ساتھ کسی خاتون کے ساتھ بات کرتا ہے، نیت گندی ہو، گندی نیت کے ساتھ کسی خاتون سے بات کرتا ہے، جتنی بات کرے گا اس کے ایک حرف کے بدلے میں 1000 سال جہنم میں جلے گا. وہ کوئی سمجھ آیا؟
ایک حرف کے بدلے میں 1000 سال جہنم میں جلے گا۔ اب گندی نیت کے ساتھ کسی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا جائے، بتائیں، کلمات تو بہت زبردست ہیں، لیکن چونکہ نیت گندی ہے تو یہی کلمات اسے جہنم لے جائیں گے۔ یہ ہے ایک بندہ جو ہے نا وہ کہنے لگا جی محبت کرنا، تو محبت تو پھر وہ محبت ہوتی ہے بھائی۔ وہ اقبال کی جھوٹی کہانی سناتے ہیں۔ اقبال رحمہ اللہ نے دیکھا تھا ایک لڑکی کو دیکھ رہے تھے اقبال، میں نے کہا بدتمیز، تو خود جو گندا ہے تو بزرگوں کو بھی گندا کرواتا ہے۔ کہتے اقبال ایک لڑکی کو دیکھ رہے تھے، وہ کہنے لگے میں اللہ تعالیٰ کے حسن کو دیکھ رہا ہوں، اللہ نے کیسا سونا پیدا کیا ہے، اللہ کی قدرت کو دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا اسے حیا نہیں ہے، اور حسن کو ہی دیکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا سونا بنایا ہے، تو اپنی ماں کو دیکھ، نہیں سمجھ آیا؟ اپنی بہن کو دیکھ لے، اپنی بیوی کو دیکھ لے، اپنی بیٹی کو دیکھ لے۔ کیا حسن جو ہے ہمیشہ حرام میں تمہیں دکھائی دیتا ہے؟ کہتے اللہ کی قدرت دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ رہی ہے نا تم نے، پھر یہ دیکھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور کو پیدا کیا، گائے کو، بھینس کو۔ گائے بھینس جو ہے اس نے چارہ کھایا، چارہ کھانے کے بعد پھر کیا ہوا؟ اسی چارے سے گوبر بھی نکلا، اسی چارے سے خون بھی نکلا، گوبر اور خون کے درمیان سے میرے اللہ نے تمہیں دودھ پلا دیا۔ یہ تمہیں نہیں نظر آیا کہیں؟ اللہ کی قدرت دیکھ رہی ہے نا تم نے۔ ضروری تھوڑا ہے کہ حرام میں منہ مارو گے، اپنے منہ بھی کالا کرو گے، اپنی آخرت بھی خراب کرو گے، اپنی قبر بھی سیاہ کرو گے، پھر جا کر تمہیں رب کی قدرت سمجھ آئے گی۔ یہ حقیقت میں رب تعالیٰ کی قدرت سمجھنا نہیں ہے۔ اصل جو دل میں پیڑ ہے نا، یہ مرید ہو چکا ہے شیطان کا۔ کس کا مرید ہو چکا ہے؟ شیطان کا مرید ہو چکا ہے۔ تو شیطان پھر کیا کرتا ہے؟ ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، اللہ نے فرمایا شیاطین جو ہیں وہ ان کو وحی کرتے ہیں، وہ ان کو اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں سمجھاتے ہیں۔ اگر تم کاش کہ تم نے رب کی وحی سمجھی ہوتی، رب تبارک و تعالیٰ کا عشق اور اس کی محبت آئی ہوتی، تو پھر ان لیلاؤں کی محبت میں کبھی بھی دل جو ہے وہ ہمارا مگن نہ ہوتا۔ سچی بات ہے نوجوانوں، آج ہی توبہ کریں، آج ہی اپنے آپ کو تیار کریں کہ میں نے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ اگر ایک حرف، لفظ نہیں، لفظ بڑا ہوتا ہے بھائی، حرف کے بدلے میں جو گندی نیت کے ساتھ بولا جائے کسی لڑکی کے ساتھ، خاتون کے ساتھ، ایک حرف کے بدلے میں اگر 1000 سال جہنم جلنا پڑے تو پھر وہ ذرا حساب لگائیں جو ہر وقت واٹس ایپ پہ لگے رہتے ہیں، ہر وقت چیٹ پہ لگے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔